جب بھی آپ کوئی ایک مشین لیتے ہیں تو اس کے ساتھ آتا ہے انسٹرکشن مینیول. انسٹرکشن مینیول مطلب اس مشین کو کس طریقے سے چلایا جاتا ہے اس کے اوپر ایک کتاب آتی ہے. انگریزی میں کہتے ہیں انسٹرکشن مینیول. مثال کے طور پہ اگر آپ ڈی وی ڈی پلیئر خریدیں گے تو ڈی وی ڈی پلیئر کے ساتھ آئیں گا انسٹرکشن مینیول. ایک کتاب دی جائیں گی آپ کو جس میں لکھا گیا کس طریقے سے اس مشین کا استعمال کیا جانا چاہیے. اور اس میں لکھا ہے اگر آپ کو ڈی وی ڈی پلے کرنے کا ڈی وی ڈی ڈالو اور پلے کا بٹن دباؤ. اگر فاسٹ فارورڈ کرنے کا ہے تو ایف بٹن دباؤ. سٹاپ کرنے کا ہے تو سٹاپ کا بٹن دباؤ. سکپ کرنے کا ہے تو سکپ کا بٹن دباؤ. اونچائی سے مت گراؤ نہیں تو ٹوٹ جائیں گی. پانی میں مت ڈالو نہیں تو خراب ہو جائیں گی. یہ انسٹرکشن مینیول ہے. اگر آپ مجھے اجازت دیتے ہیں کہ انسان کو میں مشین کہوں تو آپ کو ماننا پڑے گا کہ سب سے پیچیدہ مشین دنیا میں وہ ہے انسان. اور جتنی پیچیدہ مشین اتنی ضرورت ہے انسٹرکشن مینیول کی. تو کیا اس انسان کے لیے انسٹرکشن مینیول نہیں ہے؟ جب چھوٹی مشین رہتی ہے تو انسٹرکشن مینیول آتا ہے. تو اگر آپ مجھے اجازت دیں گے انسان کو مشین کہنے کے لیے آپ کو ماننا پڑے گا سب سے پیچیدہ مشین دنیا میں. کیا اس کے لیے انسٹرکشن مینیول نہیں؟ انسان کی آخری انسٹرکشن مینیول ہے یہ قرآن. قرآن مجید انسانوں کی آخری انسٹرکشن مینیول ہے. ہمارے خالق ہمارے رب اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے انسان کے لیے کیا بہتر ہے, کیا فائدے مند ہے, کیا نقصان دہ ہے, یہ انسٹرکشن مینیول قرآن مجید میں لکھی ہے. جب سب سے پہلی بار آٹو موبائل گاڑی ہندوستان میں آئی تھی بہت سالوں پہلے 50 60 یا 100 سال پہلے, سب سے پہلی بار جب گاڑی ہندوستان میں آئی تو لوگ گاڑی چلانا نہیں جانتے تھے. تو کمپنی کیا کرتی تھی, گاڑی کے ساتھ آپ کو ڈرائیور بھی دیتی تھی. جب گاڑی چلانا نہیں آتا ہے تو گاڑی کو لے کے کریں گے کیا؟ 50 یا 100 سال پہلے پہلی بار جب ہندوستان میں گاڑی آئی تو گاڑی کے ساتھ کمپنی ڈرائیور بھی دیتی تھی. تو ایک امیر نواب تھے جن نے ایک نئی گاڑی خریدا, گاڑی کے ساتھ کمپنی نے ڈرائیور بھی دیا. تو نواب ڈرائیور سے کہتے ہیں ایک دن گاڑی کو تیار کرو, مجھے بیگم صاحبہ کو شاپنگ کے لیے لے جانا ہے. تو ڈرائیور کہتا ہے نواب صاحب گاڑی خراب ہو گئی ہے. نواب صاحب تیش میں آ کے کہتے گاڑی کو فوراً صحیح کرو, مجھے بیگم صاحبہ کو شاپنگ کے لیے لے جانا ہے. تو ڈرائیور کہتا ہے کہ نواب صاحب گاڑی کو صحیح کرنے کے لیے مجھے 10 کلو شہد چاہیے, 20 لیٹر دودھ چاہیے, 30 کلو اصل گھی چاہیے اور 40 کلو رائس چاول, وہ بھی باسمتی چاول. تو نواب صاحب کیا کرتے, گاڑی کو صحیح کرنے کے لیے ڈرائیور کو 10 کلو شہد دیتے, 20 لیٹر دودھ دیتے ہیں, 30 کلو اصل گھی اور 40 کلو باسمتی چاول دیتے ہیں. یہ ڈرائیور سب چیز لے کے اپنے گھر میں اپنے بیگم کو دیتا ہے اور آدھے گھنٹے میں گاڑی تیار ہو جاتی ہے. میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں کہ آج اگر آپ کا ڈرائیور آپ سے کہیں گا کہ گاڑی کو صحیح کرنے کے لیے اس کو چاہیے شہد, دودھ, چاول اور گھی, کیا آپ اسے دیں گے؟ آپ کیا کریں گے؟ دیں گے؟ بھگا دیں گے, لات مار کے بھگائیں گے. کیونکہ آپ بھلے میکینک نہیں ہیں, آپ کم از کم اتنا تو جانتے گاڑی کے بارے میں کہ گاڑی دودھ پہ نہیں چلتی, شہد سے نہیں چلتی, چاول سے نہیں چلتی, گھی سے نہیں چلتی. آپ میکینک نہیں ہیں لیکن گاڑی کے بارے میں اتنا علم تو رکھتے. تو ہر مسلمان قرآن مجید کو سمجھ کے پڑھے گا تو کوئی بھی انسان آپ کو قرآن مجید سے بھٹکا نہیں سکے گا. آپ اگر قرآن مجید کو سمجھ کے پڑھیں گے تو کوئی بھی انسان آپ کو قرآن مجید سے دور نہیں کر سکے گا. آپ بھلے میکینک نہیں لیکن گاڑی کا اتنا علم تو رکھتے ہیں. اسی طریقے سے اگر ہم قرآن مجید سمجھ کے پڑھے, اگر گاڑی خراب ہو جاتی ہے تو آپ جاتے میکینک کے پاس. اسی طریقے سے قرآن مجید پڑھتے پڑھتے کچھ مشکلات پیش آتی ہے تو پھر آپ عالم کے پاس جاؤ, اس ماہر کے پاس جاؤ اس فن میں جس میں آپ کو مشکل ہے. لیکن اس کا مطلب نہیں کہ آپ اس نواب کی طرح بیوقوف بن جائیں گے.
لوگ اکثر مثال دیتے ہیں لوگ کو قرآن مجید سمجھنے سے روکنے کے لیے. لوگ اکثر مسلمان مثال دیتے کیوں قرآن مجید سمجھ کے نہیں پڑھنا چاہیے, اور وہ کہتے ہیں کہ اگر آپ کے پاس کچا لائسنس ہے, آپ گاڑی چلانا صحیح نہیں جانتے, اور کچے لائسنس کے ساتھ اگر آپ گاڑی کو ٹھوکتے ہیں تو آپ کو جو دنڈ پڑے گا, جرمانہ پڑے گا, وہ چھوٹا پڑے گا. اگر پکے لائسنس کے ساتھ, فل لائسنس کے ساتھ اگر آپ گاڑی کو ٹھوکیں گے, جرمانہ ڈبل. اسی لیے جب کچے لائسنس کا گاڑی ٹھوکیں گے کم جرمانہ, اسی طریقے سے قرآن مجید کو سمجھ کے مت پڑھو, گناہ کریں گے تو کم سزا ملیں گی. اگر قرآن مجید کو سمجھ کے پڑھیں گے اور گناہ کریں گے تو ڈبل سزا ملے گی. اسی لیے نہیں سمجھ کے پڑھنا اور گناہ کرنا اچھی بات ہے. تو میں ان سے کہتا ہوں ٹھیک ہے, مان لیا میں آپ کی بات کہ کچے لائسنس کے ساتھ اگر آپ گاڑی ٹھوکیں گے تو کم سزا, کم جرمانہ, پکے لائسنس زیادہ جرمانہ. تو میں ان سے کہتا ہوں اگر آپ گاڑی برابر سے نہیں سیکھیں گے اور کچے لائسنس سے چلائیں گے, ہو سکتا ہے اگر آپ ٹھوکیں گے تو پولیس آپ کو 1000 روپیہ دنڈ دیں گی, 1000 روپیہ جرمانہ دیں گی. اگر آپ پکے لائسنس کے ساتھ گاڑی چلائیں گے اور ایکسیڈنٹ کریں گے, ٹھوکیں گے, تو پولیس آپ کو 2000 روپیہ جرمانہ دیں گی. لیکن اگر آپ کچے لائسنس کے ساتھ چلائیں گے, گاڑی چلانا نہیں سیکھیں گے, ہو سکتا ہے 5 سال میں آپ 100 بار گاڑی ٹھوکیں گے, تو آپ کو جرمانہ دینے پڑیں گا 1000 × 100 1 لاکھ روپیہ. اگر آپ برابر سے گاڑی سیکھیں گے, 5 سال میں ہو سکتا ہے کہ 1 بار گاڑی ٹھوکیں گے, تو 5 سال کے بعد جرمانہ آپ کو 2000 روپیہ. تو 1 لاکھ جرمانہ اچھا کہ 2000 جرمانہ اچھا؟ یہ منطق میں کہاوت ہے کہ اس کے غلط لاجک کو اگری کرو اور پھر اسے غلط ثابت کرو. اگر کوئی کہتا ہے 2 + 2 5, تو میں کہوں گا ٹھیک ہے 2 روپیہ لے, 2 روپیہ لے, 5 روپیہ لا, 2 لاکھ روپیہ لے, 2 لاکھ روپیہ لے, 5 لاکھ لے. کیا تو منطق کے اندر ایک کہاوت ہے کہ غلط لاجک کوئی کہتا ہے اسے اگری کر کے اسے غلط ثابت کرو. تو اگر آپ قرآن مجید نہیں سمجھ کے پڑھیں گے اور گناہ کریں گے, کئی گناہ کرتے رہیں گے, بھلے آپ کو آدھی سزا ملی, تو قرآن مجید کو سمجھو, اس کے پر عمل کرو. انسان غلطیاں کرتے, اکثر غلطیاں آپ انشاءاللہ قرآن مجید پڑھ کے آپ غلطیوں سے دور ہوئیں گے. کچھ لوگ اکثر کہتے ہیں کہ قرآن مجید کو سمجھ کے نہیں پڑھنا چاہیے, اور دوسری اور کچھ لوگ کہتے ہیں کہ قرآن مجید کو پڑھ کے عربی میں فائدہ ہی نہیں, عربی میں پڑھ کے فائدہ ہی نہیں. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں سورہ نساء میں, سورہ نمبر 4 آیت نمبر 171 میں, لا تغلوا فی دینکم, آپ دین کے دائرے سے باہر مت جاؤ, دائرے میں ہونا چاہیے. ایک کو کوئی قرآن مجید سمجھ کے پڑھنا ہی نہیں چاہیے. اور کچھ لوگ جو اپنے آپ کو ماڈرن سمجھتے ہیں اور سمجھتے بہت تعلیم یافتہ ہے, کہتے ہیں کہ عربی میں قرآن مجید پڑھ کے فائدہ ہی نہیں. قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ کئی آیتوں میں فرماتے ہیں اور کئی صحیح حدیث ہے جس میں لکھا ہے کہ قرآن مجید عربی میں پڑھنے سے بھی فائدہ ہے, کئی فائدے ہیں. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں سورہ عنکبوت میں, سورہ نمبر 29 آیت نمبر 45 میں, کہ پڑھو اس کتاب کی آیت جو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے نازل کی ہے. اور اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ آپ قرآن مجید کو عربی میں پڑھو, اس میں کئی فائدے ہیں. اور ایک حدیث ہے جہاں اللہ کے رسول فرماتے ہیں, حدیث ترمذی کی ہے, حدیث نمبر 2910, جہاں اللہ کے رسول فرماتے ہیں کہ ہر حرف آپ قرآن مجید کا پڑھیں گے, آپ کو 1 حسنات, 1 ثواب ملیں گا, اور 1 ثواب کے 10 گنا حسنات ہے. یعنی آپ حرف قرآن مجید کا پڑھیں گے, آپ کو 10 ثواب ملیں گے. اور اللہ ایک حرف نہیں ہے, الف ایک حرف ہے, لام ایک حرف ہے, ہاں ایک حرف ہے, یعنی 10 10 10, آپ کو 30 حسنات ہے, 30 ثواب ہے. آپ اگر پڑھیں گے قرآن مجید میں الف لام میم, الف کے 10 حسنات 10 ثواب, لام کے 10 ثواب, میم کے 10 ثواب, 10 10 10 30 ثواب. بے شک آپ قرآن مجید عربی میں پڑھیں گے, آپ کے لیے ثواب ہے, اس میں کوئی دو رائے نہیں. لیکن صرف عربی میں پڑھنے کے اتنے ثواب کافی ہے ہمیں جنت میں داخلہ دینے کے لیے؟ کیونکہ ہم اتنی غلطیاں کرتے ہیں ہر روز, ہم انسان ہونے کے ناطے اتنی غلطیاں کرتے ہیں. کیا یہ 10 10 10 کافی ہے ہمیں جنت میں لے جانے کے لیے؟
اگر ہم قرآن مجید کو عربی میں پڑھنے کے علاوہ اس کی معنی سمجھے اور اس کے اوپر عمل کرے تو کئی گنا زیادہ حسنات ملیں گے، اور یہ آپ کو انشاءاللہ جنت میں لے جائیں گے۔ اکثر ہم دیکھتے ہیں مسلمان ختم قرآن کرتے ہیں، اور اکثر رمضان میں 1 بار 2 بار 10 بار۔ قرآن کی تلاوت کرنا اچھی بات ہے، ختم قرآن کرنا اچھی بات ہے، لیکن اگر آپ 2 بار صرف عربی میں قرآن پڑھتے ہیں بنا سمجھ کے، آپ عربی زبان نہیں جانتے لیکن صرف پڑھنا جانتے ہیں، 2 بار ختم کرنے کے بجائے میں کہوں گا کہ 1 بار عربی میں پڑھو اور 1 بار ترجمہ پڑھو اس زبان میں جس زبان میں آپ کو مہارت ہے، تو انشاءاللہ حسنات کے علاوہ، ثواب کے علاوہ آپ اس کے اوپر عمل کریں گے اور یہ آپ کے لیے اور بہتر ہوگا۔ اکثر ہم جب مسلمان سے پوچھتے کہ قرآن شریف کیوں نازل کیا گیا ہے، تو کئی مسلمان کہتے ہیں قرآن خوانی کے لیے۔ قرآن نازل کیا گیا قرآن خوانی کے لیے۔ جب آپ نیا گھر خریدتے تو قرآن خوانی ہوتی ہے، آپ نیا آفس لیتے تو قرآن خوانی ہوتی ہے، کوئی انسان مر جاتا ہے تو آپ قرآن پڑھتے۔ میں قرآن مجید میں کوئی بھی آیت نہیں جانتا ہوں جس میں لکھا ہے قرآن پڑھو کسی کے مرنے کے بعد۔ میں کہیں بھی کوئی بھی حدیث نہیں جانتا ہوں جس میں لکھا ہے جہاں اللہ کے رسول یا صحابہ نے کبھی قرآن پڑھے کسی کے مرنے کے بعد، کہ قرآن خوانی مرنے کے بعد لوگ کو بلایا جاتا ہے اور قرآن پڑھایا جاتا ہے۔ اگر آپ قرآن پڑھنا چاہتے بے شک پڑھو، آپ ہر روز پڑھو، عربی میں پڑھو اور معنی کے ساتھ پڑھو۔ میں ایک مثال دینا چاہتا ہوں کہ ایک انسان جاتا ہے فرانس بی اے میں گریجویشن کرنے کے لیے۔ ایک ہندوستانی جاتا ہے فرانس اور وہ فرینچ زبان نہیں جانتا ہے، فرینچ زبان نہیں جانتا ہے لیکن انگلش جانتا ہے، اور انگلش کی لکھاوٹ ABCD وہ فرینچ میں بھی ہے لیکن معنی الگ ہے۔ تو وہ فرانس جاتا ہے گریجویشن کرنے کے لیے، ہر روز وہ کالج میں حاضری دیتا ہے، اسے ملتا ہے پی فور پریزنٹ، ہر روز وہ حاضری دیتا ہے۔ جب ایگزامینیشن کا پیپر آتا ہے لیکن وہ کچھ سمجھتا نہیں کیونکہ وہ فرینچ نہیں جانتا ہے۔ جب ایگزامینیشن کا دن آتا ہے وہ ایگزامینیشن ہال میں جاتا ہے، وہاں بھی اسے پی ملتا ہے، پی فور پریزنٹ۔ میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں جب وہ پورے سال میں کچھ فرینچ میں نہیں سمجھا، وہ ایگزامینیشن میں بیٹھے گا، ایگزامینیشن پیپر بھی ہے فرینچ میں، کیا وہ ایگزامینیشن میں پاس ہوں گا؟ بالکل نہیں۔ پی کا مطلب پاس نہیں، پی کا مطلب پریزنٹ، لیکن وہ پاس نہیں ہوں گا، اس سے پاس ہونے کے لیے سمجھنا پڑے گا۔ تو اسی لیے اگر آپ اس زندگی میں پاس ہونا چاہتے تو آپ کے لیے فرض ہے کہ اس زندگی کے بارے میں جانیں، کیا چیز اچھی ہے کیا بری ہے، کیا فرض ہے کیا حرام ہے۔ اور اللہ تعالیٰ فرماتے قرآن مجید میں سورہ ملک میں سورہ نمبر 67 آیت نمبر 2 میں، الذی خلق الموت والحیات، کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے موت اور زندگی دی ہے تاکہ وہ جانچ سکے کہ آپ میں سے سب سے اچھا کون ہے عمل میں۔ تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ یہ زندگی ہمارے لیے امتحان ہے، اللہ نے موت اور زندگی پیدا کی ہے تاکہ وہ جانچ سکے آپ میں سے عمل میں سب سے اچھا کون۔ تو یہ ٹیسٹ میں جب آپ بیٹھ رہے ہیں، اس ٹیسٹ کے اصول آپ نہیں جانتے، اچھا کیا برا کیا، فرض کیا حرام کیا، تو کیا فائدہ؟ تو اگر آپ اس امتحان میں، زندگی کے امتحان میں پاس ہونا چاہتے ہیں تو آپ کے لیے فرض ہے کہ آپ یہ جانیں کہ اس امتحان کے اصول کیا ہے، اس کے فرائض کیا ہے۔ میں مثال دینا چاہتا ہوں کہ اگر آپ کا ایک قریب دوست بمبئی سے آتا ہے کشن گنج میں آپ کو ملنے کے لیے، لیکن وہ انگریزی زبان میں مہارت رکھتا ہے میرے جیسا، اور وہ ٹوٹی پوٹی اردو بات کر لیتا ہے میرے جیسا، آپ کے ساتھ آتا ہے کشن گنج میں، 1 ہفتہ رہتا ہے، آپ کا قریب دوست ہے، 1 ہفتہ رہتا ہے اور آپ کا جگری یار ہے۔ 1 ہفتے بعد وہ واپس جاتا ہے، لیکن کیونکہ وہ اردو یا ہندی تھوڑی بہت بول لیتا تھا لیکن لکھنا نہیں آتا ہے، وہ بمبئی جا کے آپ کو خط لکھتا ہے انگریزی میں، اور انگریزی زبان آپ کو نہیں آتی،
وہ خط جب آپ کو انگریزی میں لکھتا ہے، آپ کو انگریزی نہیں آتی، تو آپ کیا کریں گے؟ آپ یہ جاننے کی کوشش نہیں کریں گے کہ میرا جگری یار کیا کہہ رہا ہے اپنے خط میں؟ کوشش کریں گے کہ نہیں؟ آپ کیا کریں گے؟ اس خط کو لے کے جائیں گے ایسے انسان کے پاس جو انگریزی جانتا ہے، اس خط کا ترجمہ کر سکے گا۔ آپ جاننا چاہیں گے کہ میرے جگری یار نے، میرے قریب دوست نے خط میں کیا لکھا، تو یہ فرض نہیں کہ آپ جاننا چاہیں گے کہ ہمارے خالق، ہمارے رب اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اپنے آخری پیغام میں کیا پیغام دیا انسانوں کے لیے۔ آپ کو آخری پیغام کو ترجمہ کرنے کی ضرورت نہیں، کیونکہ اس کا ترجمہ ہو چکا ہے، اور الحمدللہ دنیا کی اہم زبانوں میں اس کا ترجمہ ہو چکا ہے۔ تو فرض نہیں ہے کہ آپ ترجمہ پڑھیں اپنے رب، اپنے خالق، اپنے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے آخری پیغام کا۔ ہم مسلمان الحمدللہ قرآن مجید کی عزت کرتے ہیں، لیکن اکثر لوگ اتنی عزت دیتے ہیں کہ قرآن مجید کے مین مقصد کو بھول جاتے ہیں۔ عزت دو، لیکن قرآن مجید کے مقصد کو مت بھولو۔ ہم مسلمان قرآن مجید کو ایک اونچے شیلف پہ رکھتے ہیں، اپنی الماری کے سب سے اونچے شیلف پہ رکھیں گے، اتنے اونچے شیلف پہ کہ آپ کو سٹول لینے پڑیں گا، اور قرآن مجید کو پھر رکھتے اوپر کہ اتارنے کے لیے اس کو مشکل ہو جائے۔ قرآن مجید ایک ہدایت کی کتاب ہے، ایک گائیڈ ہے۔ آپ اگر گائیڈ ہر روز جو پڑھی جانے والی کتاب ہے اس کو اتنے اونچائی پہ نہیں رکھیں گے کہ اس کو نکالنا مشکل پڑے، ایسے جگہ پہ رکھیں گے جہاں سے نکالنا آسان ہے۔ ہم مسلمان قرآن مجید کو مخمل کے کپڑے میں باندھتے ہیں، اور اتنا ٹائٹ باندھتے ہیں کہ کھولنے کے لیے 5 منٹ لگتا ہے، اور اگر بند کرنے پڑے وہ مخمل کے کپڑے میں باندھنے کے اور 5 منٹ لگیں گا۔ تو اگر آپ کے پاس 10 منٹ ہے تو آپ سوچیں گے 10 منٹ میں قرآن کیا پڑھنے کا، 5 منٹ تو کھولنے کے لیے لگے گا، 5 منٹ باندھنے کے لیے تو چھوڑو بھی نہیں پڑیں گے۔ قرآن مجید کو عزت دو، قرآن مجید کا احترام کرو، لیکن اتنا مت کرو کہ مقصد ہی فوت ہو جائے۔ عزت دو، اونچائی پہ رکھو، پر اتنی اونچائی پہ نہیں کہ نکالنا مشکل پڑے۔ اس کو محفوظ رکھو، لیکن اتنا ٹائٹ مت باندھو کہ کھولنا مشکل پڑے اور بند کرنا مشکل پڑے۔ ہم قرآن مجید کو ہاتھ لگانے کے لیے 1000 چیز سوچتے ہیں، جیسے وہ RDX بم ہے۔ قرآن مجید کو ہاتھ لگانے کے پہلے ہم سوچتے ہیں کہ میں جوتے میں ہوں تو قرآن مجید کو ہاتھ لگا سکتا ہوں کہ نہیں، میں کھڑا ہوں تو قرآن مجید کو پکڑ سکتا ہوں کہ نہیں، میں ٹریول کر رہا ہوں، میں سفر کر رہا ہوں، قرآن مجید کو ہاتھ لگا سکتا ہوں کہ نہیں، کیا میں سفر میں پڑھ سکتا ہوں کہ نہیں، کیا میں جدھر کام کر رہا ہوں ادھر پڑھ سکتا ہوں کہ نہیں، کیا میں جوتے کے ساتھ ہاتھ لگا سکتا ہوں کہ نہیں۔ ہم 1000 سوالات پوچھتے ہیں قرآن مجید کو ہاتھ لگانے کے پہلے، جیسے وہ RDX بم ہے۔ قرآن مجید ہمارے زندگی کی ہدایت کی کتاب ہے، وہ ایسی کتاب ہے جو روز پڑھے جانے والی کتاب ہے، اور کہیں نہیں لکھا ہے کہ ہم جوتے کی حالت میں قرآن مجید کو نہیں پکڑ سکتے، ہم کبھی سفر کر رہے تو قرآن مجید کو نہیں پڑھ سکتے۔ ہمارے اتنے خود کے شرائط ہے کہ یہ ہمیں قرآن مجید کو پڑھنے سے روکتے ہیں، یہ ہمارے بنائے ہوئے شرائط ہے جو قرآن مجید کو پڑھنے سے روکتے ہیں۔ یہ ہدایت کی کتاب ہے، اسے روز پڑھو۔ آپ جب عرب ممالک جائیں گے، آپ دیکھیں گے عرب جب مسجد میں آتے ہیں نماز پڑھنے کے لیے، اور اگر چند منٹ باقی ہے، 10 منٹ باقی ہے، تو ضائع نہیں کرتے، کیا کرتے؟ فوراً قرآن مجید کو لیتے اور پڑھنے لگتے ہیں۔ جب اقامت ہو جاتی ہے قرآن مجید کو رکھ کے نماز پڑھنے لگتے ہیں۔ ہماری مسجد میں بھی آپ دیکھیں گے چند لوگ قرآن مجید پڑھتے ہیں، لیکن صرف سب سے پہلی صف میں، اول صف میں۔ دوسری صف میں آپ دیکھیں گے نہیں، کیوں؟ دوسری صف میں اگر کوئی قرآن مجید پڑھے گا تو کوئی آ کے ٹوکے گا، اس کی پیٹھ قرآن مجید پہ حرام۔ آپ قرآن مجید کو پیٹھ نہیں دکھا سکتے، اور اگر آپ قبلے کی طرف پیٹھ کر کے قرآن مجید پڑھے وہ بھی حرام۔ میں مسجد حرام الحرم میں مکہ میں کئی بار گیا ہوں، اور وہاں بچوں کو قرآن پڑھایا جاتا ہے روز۔ دیکھا میں استاد کا منہ قبلے کی طرف، اور سب بچے استاد کو دیکھ کے پڑھ رہے، کدھر بھی نہیں لکھا ہے کہ کعبہ کو پیٹ کر کے قرآن مجید نہیں پڑھ سکتے۔ اور اکثر لوگ جب بیٹھتے قرآن مجید پڑھنے کے لیے تو صف میں بیٹھے رہتے، ان کی پیٹھ قرآن مجید کی طرف ہے۔ یہ ہمارے خود کے بنائے ہوئے شرائط لگاتے قرآن مجید پڑھنے کے لیے، خود کے شرائط جو قرآن مجید کا مقصد فوت ہو جاتا ہے۔
कम से कम कुरान मजीद तो पढ़ो। मैं एक चुटकुला सुनाना चाहता हूँ आपको। एक अपने हिंदुस्तान के अच्छे कारी थे, बेहतरीन कारी, जो जाते सऊदी अरेबिया, और उस वक्त मगरिब की सलाह का वक्त था। तो वो सऊदी हजरत जानते थे कि अच्छे कारी है, तो बोले कारी साहब आप इमामत करो। तो कारी साहब मगरिब की सलाह में पढ़ते हैं सूरह यूसुफ की आयत, और नमाज खत्म होने पे सलाम फिरते। तो उस वक्त एक अरब, एक सऊदी, वो कारी को देख के मुस्कुराता है। तो कारी साहब पूछते क्या मेरी किरात पसंद नहीं आई? तो अरब कहता है कि किरात तो बहुत पसंद आई, लेकिन मैं सोच रहा था कि नमाज में आपने यूसुफ अलैहिस्सलाम को कुएं में डाला, लेकिन नमाज के पहले कुएं के बाहर क्यों नहीं निकाला? अभी जो लोग कुरान मजीद को तर्जुमे के साथ पढ़ चुके हैं वही चुटकुले को समझेंगे, जो नहीं पढ़ चुके वो नहीं समझेंगे। जो लोग कुरान मजीद को तर्जुमे से नहीं पढ़े, मैं कहना चाहता हूं कि कुरान मजीद में जिक्र आता है यूसुफ अलैहिस्सलाम का, और आप पढ़ चुके होंगे कि सूरह यूसुफ में यूसुफ अलैहिस्सलाम के भाई सब मिलके यूसुफ अलैहिस्सलाम के खिलाफ होते और उसे डालते हैं कुएं में। सोचते हैं कि कुएं में डालेंगे अभी वो मर जाएगा, और चले जाते। लेकिन अल्लाह सुब्हानहू व तआला को यूसुफ अलैहिस्सलाम को बचाना होता, तो एक काफिला आता है और यूसुफ अलैहिस्सलाम को कुएं के बाहर निकालता है। तो ये सऊदी पूछते हैं कि आपने सलाम यूसुफ अलैहिस्सलाम को कुएं में तो डाला, लेकिन सलाह के पहले कुएं से बाहर क्यों नहीं निकाला? अल्लाह सुब्हानहू व तआला फरमाते हैं सूरह मोहम्मद में, सूरह नंबर 47 आयत नंबर 24 में, कि आप कुरान को समझने की कोशिश नहीं करते या आपके दिल पे ताले लगे हैं। अल्लाह ताला फरमाते हैं कि आप कुरान को समझने की कोशिश नहीं करते या आपके दिल पे ताले लगे हैं। अल्लाह ताला फरमाते हैं सूरह बकरा में सूरह नंबर 2 आयत नंबर 159 में कि अगर आप छुपाएंगे वो आयत जो नाजिल की गई है और जो हिदायत अल्लाह ताला ने साफ किया है कुरान में, तो अल्लाह सुब्हानहू व तआला की लानत होगी आप पे। यानी आप कुरान मजीद की आयतों को मत छुपाओ, जो अल्लाह ने हिदायत दी उसे मत छुपाओ, नहीं तो अल्लाह ताला आप पे लानत बरसाएंगे। और अल्लाह ताला फरमाते हैं सूरह फुरकान में सूरह नंबर 25 आयत नंबर 30 में मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कहेंगे कि ए रब, ये मेरे लोग हैं, these are my people who have taken the Quran for foolish nonsense। ये मेरे लोग हैं जो कुरान को न समझ सके, मैं कुरान को foolish nonsense जैसा लिया। कुरान को पढ़ने के दो तरीके होते हैं, एक है तज़क्कुर कुरान, एक होता है तदब्बुर कुरान। तज़क्कुर कुरान यानी कुरान को पढ़ना, आमतौर पे पढ़ना, और जो हम अरबी में भी कर सकते हैं और तर्जुमे के साथ भी कर सकते हैं। एक होता है तदब्बुर कुरान, यानी कुरान के मानी पे तदब्बुर करना, टू पॉन्डर ओवर द मीनिंग ऑफ द कुरान। तज़क्कुर कुरान करना तो इंसान के लिए आसान है, तदब्बुर कुरान करना बहुत अहम है, जो अरबी ज़बान से और बेहतर कर सकते, तर्जुमे के ज़रिए भी कर सकते, लेकिन उतने बेहतरीन तरीके से नहीं जैसे आप अरबी ज़बान से कर सकते, क्योंकि अरबी ज़बान इतनी ऊंची ज़बान है, इतनी अच्छी ज़बान है, अगर आप जाने तो तर्जुमा में वो लुत्फ नहीं आएगा। तो तदब्बुर कुरान आप बेहतर कर सकते अरबी ज़बान जानने के बाद। और अक्सर आप किताब कोई पढ़ेंगे, एक बार पढ़ेंगे, दो बार पढ़ेंगे, तीसरी चौथी बार में आप थक जाएंगे। लेकिन कुरान मजीद अगर 1000 बार भी पढ़ेंगे, 1001 बार पढ़ेंगे, फिर भी आपको मजा आएगा, फिर भी आप लुत्फ उठाएंगे, फिर भी आप हिदायत पाएंगे, क्योंकि हर कुरान की आयत के अलग पहलू है। कुरान मजीद एक ही आयत एक आम इंसान पे भी छा जाती है और एक आलिम को भी। जितनी बार आप कुरान मजीद पढ़ेंगे समझ के, उतनी बार आपको और मजा आएगा, आपको और हिदायत मिलेंगी, आप कभी भी नहीं थकेंगे। इसीलिए हर मुसलमान के घर में कुरान मजीद होना फ़र्ज है, ना कि सिर्फ अरबी ज़बान में, लेकिन अगर अरबी ज़बान नहीं जानते आप समझना, तो फ़र्ज है
کہ آپ قرآن مجید کا ترجمہ اپنے گھر میں رکھیں اس زبان میں جو زبان میں آپ کو مہارت ہے. اگر اردو میں مہارت ہے تو اردو میں رکھیے, ہندی میں مہارت ہے تو ہندی میں رکھیے, انگلش میں مہارت ہے تو انگلش میں رکھیے, گجراتی میں مہارت ہے تو گجراتی میں رکھیے. لیکن فرض ہے کہ آپ کے گھر میں قرآن مجید کا ترجمہ ہونا چاہیے اور اسے روز آپ کو پڑھنا چاہیے. سب سے بہترین تحفہ اگر آپ کسی کو دے سکے وہ ہے قرآن مجید ترجمے کے ساتھ. چاہے شادی کا موقع ہو, چاہے آپ کا دوست نیا گھر لیا ہے یا نئی آفس میں جا رہا ہے, سب سے بہترین تحفہ ہے قرآن مجید کا ترجمہ. غریب انسان بھی اسے پسند کرے گا اور امیر بھی اسے پسند کرے گا. اور سب سے بہترین تحفہ آپ اپنے بچوں کو دے سکتے ہیں وہ ہے قرآن مجید. اور یہ تحفہ اس کی زندگی کے آخری دن تک اسے ہدایت دیتا رہے گا. اکثر ہم مسلمان ہمارے بچوں کو قرآن مجید پڑھنا سکھاتے عربی میں, لیکن ہم یہ نہیں ضروری سمجھتے تھے کہ ہمارے بچوں کو عربی زبان آنا چاہیے. عربی تو پڑھ سکتے ہیں لیکن عربی سمجھ نہیں سکتے, اور ہمارے والدین اسے اہم نہیں سمجھے, اسے ضروری نہیں سمجھے کہ ہمیں عربی زبان سکھائے. لیکن آج ہمیں عہد لینا پڑے گا, ایک وعدہ لینا پڑے گا, کم از کم ہم ہمارے بچوں کو عربی زبان سکھائے. عربی زبان سکھائے تاکہ وہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا آخری پیغام سمجھ سکے اور اس پہ عمل کر سکے. اور یہ تحفہ آپ اپنے بچوں کو دیں گے عربی زبان سکھانے کا اور اس کے ساتھ قرآن مجید دینے کا, یہ سب سے بہترین تحفہ ہوگا. ہمارے والدین اسے اہم نہیں سمجھے تھے, اسے ضروری نہیں سمجھے تھے, لیکن آج ہمیں وعدہ لینا ہوگا کہ کم از کم ہم ہمارے بچوں کو عربی زبان سکھائیں. میں جانتا ہوں کہ میں چھوٹا سا دائی ہوں, میں عربی زبان نہیں جانتا ہوں, تھوڑی بوڑی شوئی ادھر ادھر. میں جانتا ہوں کہ عربی زبان جاننا کتنا اہم ہے, اسی لیے میں نے میرے تینوں بچوں کو عربی زبان سکھائی, 3 سال کی عمر سے سکھائی. میری بیٹی 13 سال وہ بھی عربی زبان جانتی ہے, میری بیٹی جو 15 سال وہ بھی جانتی ہے, اور میرا بیٹا جو 17 سال کا وہ بھی جانتا ہے. عربی زبان جانتا ہے اور تینوں حفاظ ہے ماشاءاللہ. اکثر ہمارے مدرسے میں حافظ بناتے ہیں, حفظ کرتے ہیں قرآن, لیکن قرآن سمجھ نہیں سکتے. حفظ کرنا اچھی بات ہے الحمدللہ, میں یہ نہیں کہتا ہوں غلط بات ہے, بہت اچھی بات ہے, انشاءاللہ آپ کو ثواب ملے گا. لیکن اگر حفظ کے ساتھ انہیں عربی زبان سکھائے تو سونے پہ سہاگا. انشاءاللہ امید ہے کہ ہماری دوسری نسل جو قرآن کو حفظ کریں گی, جو عربی زبان جانیں گی اور قرآن پہ عمل کریں گی, ہم سے کئی گنا اچھی ہوں گی. اسی لیے اسی اسکول ہم نے قائم کی بمبئی میں, تاکہ ہمارے اسکول سے جو طلباء فارغ ہوں گے, ذاکر نائک معیار تو ہے ہی نہیں, لوگ کہتے ہیں ذاکر نائک بننے کا. ذاکر نائک ایک ناچیز ہے, وہ تو بولتے بولتے اللہ تعالیٰ نے مجھے اسٹیج پہ لے گیا, میں تو ہکلاتا تھا, اور آپ کی محبت ہے جو آپ کو یہاں کھینچ لائی ہے. لیکن انشاءاللہ جو اگلی نسل, فیوچر جنریشن, نیکسٹ جنریشن جو بنیں گی, وہ انشاءاللہ عربی زبان پہ اگر مہارت رکھی اور پھر حفظ کرے اور پھر دعویٰ کرے تو انشاءاللہ وہ اور اونچائی پہ جائیں گی. آپ اپنے گھر میں ہر روز قرآن پڑھنا چاہیے, اور ساری فیملی ممبرز کے لوگ, سارے خاندان کے لوگ اکٹھا ہو کے پڑھ سکتے. چاہے اکیلے پڑھو, اکٹھا پڑھو, لیکن ایک وقت طے کرو. ہو سکتا ہے فجر کے بعد, ہو سکتا ہے عشاء کے بعد, جو وقت میں آپ کو زیادہ فرصت ہے, ہر روز آپ قرآن پڑھو ترجمے کے ساتھ. اگر زیادہ نہیں پڑھ سکتے, کم از کم 1 رکوع پڑھو. 1 رکوع روز پڑھیں گے ترجمے کے ساتھ تو انشاءاللہ 1.5 سال میں قرآن مجید مکمل ہو جائے گا. یہ کم سے کم کی بات کر رہا ہوں. آپ اپنے ادارے میں, آپ جو تجارت کرتے ہیں, آپ کے جتنے ملازم ہیں, ان کے اوپر فرض کر دو قرآن مجید پڑھنے کے لیے. ہمارے اسلامک ریسرچ فاؤنڈیشن میں ممبئی میں, وہاں تقریباً ماشاءاللہ 400 سے زیادہ ملازم ہیں. فرض ہے
کہ سب سے پہلی چیز جب وہ آئیں گے اپنا انگوٹھا ڈالیں گے ٹائم مشین پہ تو ٹائم رجسٹر ہو جاتا ہے کون سے وقت آئے. سب سے پہلی چیز کرے وہ یہ ہے کہ قرآن مجید کو ترجمے کے ساتھ پڑھے. کم از کم ایک رکوع فرض ہے, چاہے 15 منٹ لگے چاہے 20 منٹ لگے, ایک رکوع تو کم از کم پڑھے یا 2 رکوع پڑھے, جتنا بھی پڑھ سکتے. عربی میں پڑھے, اس کے ساتھ ترجمہ پڑھے. لوگ کہیں گے 400 لوگ ہر روز 15 سے 20 منٹ, یہ تو فضول خرچی ہے. آپ نہیں جانتے کہ آپ کے ملازم اگر قرآن مجید پڑھیں گے معنی کے ساتھ, وہ پڑھیں گے کہ ایمانداری کتنی اچھی چیز ہے, رشوت دینا نہیں چاہیے, رشوت لینا نہیں چاہیے, جھوٹ نہیں بولنا چاہیے, آپ کے تجارت میں برکت ہوں گی. اگر غیر مسلم بھی آپ کے وہاں کام کرے, اگر ترجمہ پڑھیں گے تو وہ ہدایت پائیں گے. اور جب بھی وقت آپ کو ملے تو کوشش کرے کہ قرآن مجید پڑھے. ایک ہوتا ہے کہ پہلے صف سے آخری تک پڑھے, اگر بیچ میں وقت مل گیا تو آپ انڈیکس کے ذریعے, انڈیکس ہوتا ہے مثال کے طور پہ قرآن مجید عبداللہ کے انڈیکس ہے, آپ انڈیکس کے جو موضوع پہ پڑھنا چاہتے ہیں, نساء عورت کی موضوع پہ پڑھیے, محمد صلی اللہ علیہ وسلم محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر کیا قرآن مجید میں پڑھیے. جو موضوع پہ آپ کو انٹرسٹ ہے انڈیکس کے ذریعے پڑھ سکتے. آپ قرآن مجید کو کہیں سے کھول کے پڑھ سکتے, لیکن جب بھی آپ کو وقت ہے آپ قرآن مجید پڑھیے, یہ آپ کو ہدایت دیں گا اور انشاءاللہ اس دنیا اور آخرت میں بھی آپ کے لیے یہ فائدہ مند ثابت ہوگا.